بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ پھر ابو عامر اوسی صف سے نکل کر میدان میں آیا۔ 150 ساتھی بھی ساتھ تھے۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اسے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چنانچہ اس نے زور سے پکارا، اے لوگو، میں ابو عامر ہوں۔ مگر مسلمانوں نے نہایت سختی سے جواب دیا، او بدکار، خدا تیرا منہ کالا کرے۔ یہ سن کر ابو عامر نے کہا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے۔ آخر ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ پھر ابو سفیان پکارا، اوس و خزرج کے لوگوں، تم بیچ سے ہٹ جاؤ اور ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ اوس و خزرج نے سنا تو ابو سفیان کو برا بھلا کہا اور بری طرح پھٹکار دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حملہ کی اجازت دے دی۔ کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیج دیا اور کچھ کو مصرع کی طرف، اور لڑاکا دستہ کو دشمن فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نہایت گرجدار آواز کے ساتھ نعرہ لگایا، جو حقیقت میں آج سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، مارو، خوب مارو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کے قلب میں گھس گئے۔ فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ مقابلہ کے لیے سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری قوت سے اس پر وار کیا، چنانچہ اب وہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کے گرتے ہی جھنڈا بڑھ کر اس کے بھائی عثمان نے تھام لیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور اس کا جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا۔ عثمان نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا ہاتھ پر وار کیا اور وہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا۔ یہ ان دونوں کا بھائی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا اور تیر اس کے حلق میں لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا۔ پھر اس کے دونوں بیٹے مصعفہ اور طلحہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عاصم بن افلاح نے تاک کر ان دونوں پر نشانہ لگایا اور وہ دونوں وہیں تڑپنے لگے۔ قریشی عورتوں میں سے دونوں کی ماں سلافہ بھی موجود تھی۔ وہ فوراً جھپٹ کر وہاں پہنچی، ایک ایک کر کے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں لٹایا، اور اس وقت دونوں آخری سانس لے رہے تھے۔ سلافہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا، میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہیں کس نے مارا؟ دم توڑتے ہوئے بیٹوں نے جواب دیا، جس وقت ہم کو تیر لگا ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، یہ لو، یہ میں ابو الفلاح کا بیٹا ہوں۔ سلافہ نے یہ سنا تو اسی وقت اس نے نظر مانی کہ اگر ابن ابو الفلاح کا سر مل گیا تو اسی میں شراب پیوں گی، اور سر کاٹ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بھلا یہ چوکنے کا موقع کب تھا؟ چنانچہ اس شرف کے لیے بہت سے ہاتھ بڑھے۔ حضرت ابو دجابہ انصاری بھی تھے، یہ عرب کے بہت نامی پہلوان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دھار نہ مڑ جائے اسے دشمن پر چلاتے رہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی۔ تھے وہ بہت ہی بہادر اور باہمت آدمی۔ ان کا ایک لال رومال تھا، جنگ کرنا چاہتے تو اسے سر پر باندھ لیتے، اسی طرح لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ ابو دجانہ اب جنگ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ موت کا رومال نکالا، اسے سر پر باندھا اور شان سے اکڑتے تنتے ہوئے فوج سے باہر آئے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہ تھی، جنگ کے وقت ابو دجانہ ہمیشہ اسی طرح چلتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ ابو دجانہ تلوار لے کر فوجوں کے دل میں گھس گئے۔ سر پر موت کا علم تھا۔
اس مشرک کے پاس سے گزرتے اس کا سر قلم کر دیتے، وہ بھی دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے، جس طرف رخ کر کے صفوں کی صفیں صاف کر دیتے۔ اسی طرح وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ دیکھا کوئی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، فوراً تلوار اٹھائی اور اس کا کام تمام کر دیں۔ لیکن اس وقت وہ زور سے چیخا، دیکھا تو وہ عتبہ کی بیٹی ہند تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار روک لی کہ ایک عورت کو مارنا اس تلوار کی توہین تھی۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے اور ہر طرف سے وہ دشمن کو دبا رہے تھے۔ فوجیں چیرتے ہوئے بڑھ رہے تھے اور لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے۔ تیر انداز تیروں کی بچھاڑ کر رہے تھے، دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا عجب منظر تھا۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ صفیں کی صفیں الٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وحشی کی آنکھیں گھات میں تھیں اور وہ حملہ کے لیے موقع کی تلاش میں تھا تاکہ وہ اس کی آزادی کی قیمت بن جائے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا، یہ وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی طاق میں بیٹھا تھا اور مارنے کے لیے نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے خبر تو تھے ہی، موقع پاتے ہی اس نے نیزہ پھینک کر مارا اور نیزہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے نگاہ دوڑائی کہ یہ نیزہ کدھر سے آیا، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیزی سے بڑھے کہ اس پر حملہ کریں، لیکن شیر خدا اور زعیم اسلام کے فوجی کے جواب دے چکے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر جب روح پرواز کر گئی اور جسم کی حرکت ساکت ہو گئی تو وہ آگے بڑھا اور جسم سے نیزہ کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگرچہ حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھ میں تھا اور باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخر کار سب مارے گئے اور اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا۔ دشمن بدحواس تھے، ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ اب بھاگ رہے تھے اور مسلمان دوڑا دوڑا کر انہیں مار رہے تھے۔ بے تحاشا سر زمین پر ڈھلک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا ہو رہی تھیں۔ جو عورتیں ابھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھیں، اب وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھیں اور دروں میں پناہ لے رہی تھیں۔ مسلمان سمجھے کہ اب فتح یقینی ہے، چنانچہ دشمنوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور اب انہوں نے مال و سامان کی لوٹ شروع کر دی۔ تیر اندازوں نے، جو درہ کے پہرے دار تھے، دیکھا کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دشمن کی صفوں میں گھس رہے ہیں اور ان کے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا وجہ یہاں کس لیے پڑے ہو؟ دشمن تو اب ہار بھی گئے، وہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو، وہ سامان بھی لوٹ رہے ہیں، دیکھو ہم اب وہیں چلیں۔ دوسروں نے کہا، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں یاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پیچھے سے ہماری حفاظت کرتے رہنا، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ دشمن ہار جائیں تب بھی تم پڑے رہنا۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کتنا ہی روکا، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھی، اپنے سردار کا کہا مانا اور اپنی جگہوں پر صبر کے ساتھ جمے رہے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی۔
دیکھا تو درہ بالکل خالی تھا، صرف چند تیر انداز وہاں موجود تھے۔ اب کیا تھا؟ اس نے فوراً سواروں کا دستہ ساتھ لیا اور نہایت بے دردی سے حملہ کر دیا۔ اتنے میں مصرع کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن شہید کر دیے گئے۔ اب راستہ صاف تھا، چنانچہ سواروں کا دستہ آگے بڑھا اور جہاں مسلمان لوٹ مار کر رہے تھے، مشرک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ رہے تھے، وہاں پہنچتے ہی انہوں نے زور سے نعرہ لگایا، عزا کیجیے، حبل کیجیے، اور اب مسلمانوں کے سروں پر تلواریں برسنے لگی۔ مسلمان تو اطمینان سے لوٹنے میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو وہ بکھلا گئے، ان کے ہوش و واس اڑ گئے، چنانچہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھالی اور پھر لڑنے لگے۔ لیکن اب بات بگڑ چکی تھی، ہارا ہوا دشمن پھر تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشا حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواسی کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ دشمن دوست کی بھی تمیز اٹھ چکی تھی اور مسلمان کو مار رہے تھے۔ خوف کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا خاص نشان بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب پھر زوروں میں ہو رہی تھی، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور لڑائی کا پلہ دشمن کی طرف بھاری تھا کہ یکایک ایک کافر نے چیخ کر پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ یہ بات بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور اس کا سب پر جادو کا اثر کیا۔ مسلمانوں نے سنا، ان پر عام بدحواسی چھا گئی، بہتوں کے دل اکھڑ گئے اور اکثر کے حوصلے پست ہو گئے، مگر دشمنوں نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ اگرچہ مسلمانوں میں عام مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی اور بڑے بڑے دلیروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو خود ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا، لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے بھی بلند تھے اور جو ایمانی جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، چنانچہ وہ پوری جاں بازی سے لڑتے رہے، اور جو ہمت ہار چکے تھے انہیں ابھارتے بھی رہے۔ کچھ لوگ تو کہتے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ لڑو، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی اسی کے لیے تم بھی مر مٹو۔ اور کچھ لوگ کہتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور رب کا جو پیغام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اب تم اس دین کی حفاظت کرو، اس کے لیے جنگ کرو، اللہ تو زندہ ہے، اس کے لیے تو کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی ہو چکی تھی اور جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا۔ ادھر دشمنوں کا سارا زور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ راستہ چونکہ بالکل صاف تھا، اس لیے دشمنوں نے ایک جھنڈ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ بے دردی سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے اور بے تحاشا تیروں کی بچھاڑ کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے میں تیر چلا رہے تھے۔ ارد گرد چند جان نثار بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں اور پیٹھوں پر تیر اور تلوار روک رہے تھے۔ کچھ جان نثار مقابلے میں مصروف تھے اور بے تکان تیر برسا رہے تھے۔ ابھی سعد بن ابی وقاص ماہر تیر انداز تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے، وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور فرماتے، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ بھی مشہور تیر انداز تھے، وہ بھی وہاں حاضر تھے، انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ وہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر ڈھال بن گئے تھے، اب جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، چنانچہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر الگ بھی ہو گیا تھا۔ اسی حال میں ایک بدبخت دائرہ کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ ایک اور دشمن نے دور سے پتھر پھینکا، وہ پتھر آ کر چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا، چنانچہ آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے اور
مبارک ہونٹ لہو لہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا اور دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خدایا میری قوم کو معاف کر، وہ جانتے نہیں۔ ادھر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، ادھر مسلمان مایوس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا۔ بات اصل میں یہ ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور وہ جس دشمن نے انہیں شہید کیا تھا اس کا نام ابن کمیہ تھا۔ حضرت مصعب شکل صورت سے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس ابن کمیہ نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب کیا تھا، ہر طرف غل مچ گیا۔ جو جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی تردید کر دے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور وہ لوگ جو خاموش رہے، دشمنوں کو پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ مارے گئے۔ چنانچہ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہ پہلے پا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکہ بوٹی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے۔ ڈھونڈنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا۔ وہ بے تابی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر لاشوں کو دیکھتا اور حیرت سے کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ابو سفیان لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر نظر پڑ گئی۔ دیکھتے ہی وہ غصے میں کھول گیا، چنانچہ اب اس نے بے رحم کا خونی نیزہ اٹھایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پاک جسم وہ بے تحاشا ان کے جسم پر کچوکے لگاتا اور ہونٹ چبا چبا کر کہتا، او غدار، بدر میں تو نے جو کچھ کیا تھا لے اس کا مزہ چکھ۔ ایک کافر تھا حلیز بن زیان، وہ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے یہ بے رحمی دیکھی نہ گئی، ابو سفیان کو پکڑ کر اس نے کھینچ لیا اور چیخا، لوگوں دیکھتے ہو یہ قریش کا سردار ہے، یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ابو سفیان فوراً چونک پڑا، او مجھ سے بڑی چوک ہوئی، اچھا دیکھو اس کا شور نہ کرو۔ پھر ابو سفیان کی خالد سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے، کچھ پتہ چلا؟ خالد نے کہا، میں نے تو ابھی دیکھا وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ عام مسلمانوں کو اگرچہ یقین ہو چکا تھا کہ رسول خدا واقعی شہید ہو گئے ہیں، لیکن بدحواسی میں نگاہیں آپ کو ڈھونڈتی تھیں۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ چہرہ مبارک پر خون تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب کیا تھا، بے اختیار وہ چیخ پڑے، مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ کون جانے یہ آواز کیا تھی، مسلمانوں میں یکا یک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے اور تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے۔ ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے اور پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی اور خطرات بڑھتے ہی جا رہے تھے، اس لیے جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ ابو عامر اوسی نے پہاڑ کے دامن میں کچھ گڑھے کھود رکھے تھے کہ مسلمان پھسل پھسل کر اس میں جا پڑے، اور اتفاق سے ایک گڑھے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھسل گیا، مگر علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر دست مبارک پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھا لیا اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے بھی چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا وہ فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کی نظر پڑی تو انہوں نے اوپر سے بے تحاشا پتھر برسائے اور پھر وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینہ میں بھی پھیل گئی۔ کسے معلوم کہ اس وقت مسلمانوں پر کیا گزری؟ بے تاب ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو وہ بے قرار ہو اٹھیں اور بدحواسی کے عالم میں وہ بھی دوڑ پڑیں۔
اور نہ جانے کس طرح وہ پیارے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صبر میں پانی بھر کر لائے اور پیاری بیٹی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھونے لگی۔ بہت دھویا لیکن خون نہ تھما۔ آخر انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اسے زخم پر رکھ دیا اور اس طرح خون فوراً تھم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کٹر دشمن تھا، ابی بن خلف۔ اس کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی زندہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بے تاب ہو گیا۔ چنانچہ فوراً اس نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا، اور اس وقت وہ غصے سے چیخ رہا تھا، محمد کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گیا تو مجھ پر جینا حرام۔ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی سے نیزہ لیا اور اس کے حلق میں ذرا سا کھونچ دیا۔ بس اتنے میں ہی وہ تلملا اٹھا اور فوراً چیختا چلاتا واپس آیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں کئی بڑے بڑے جانثار تھے۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وحشی خوشی سے اچھل رہا تھا کہ وہی آپ کا قاتل تھا، اور ہند کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا کارنامہ بیان کر کے انعام طلب کیا۔ ہند نے کہا، تجھے میں اپنا قیمتی ہار دوں گی، ذرا یہ تو بتا وہ ہے کہاں؟ چنانچہ وحشی ہند کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے حضرت حمزہ کی لاش دکھائی۔ ہند کا کلیجہ تو کھول ہی رہا تھا۔ دیکھتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ فوراً جھک کر حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، جگر کو باہر نکالا اور بے دردی سے چبانے لگی کہ کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر وہ نگل نہ سکی اور مجبوراً اسے اگل دینا پڑا۔ اب اس نے گلے سے ہار نکال کر وحشی کو دے دیا۔ پھر اس نے قریش کی دوسری عورتوں کے ساتھ لیا اور جا کر مسلمان لاشوں کے ناک کان کاٹے اور ان پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیا۔ دشمن اپنی لاشوں کو دفن کر چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان کا دل آج بھی بے انتہا خوشی سے لبریز تھا۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا پہاڑ کے دامن میں آیا اور زور سے پکار کر اس نے کہا، مسلمانوں، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، اور آئندہ سال بھر بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہوا لوٹ پڑا، فوج کے لوگوں نے مقتولین کے ناک کان کاٹ لیے ہیں، میں نے اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس سے روکا تھا، مجھے اس سے خوشی نہیں لیکن کوئی رنج نہیں۔ پھر مسلمان پہاڑ سے اترے کہ لاشوں کو دفن کریں۔ یک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ دیکھا تو جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس قدر آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ درد بھرے الفاظ بھی سنے گئے، اف، میری آنکھوں نے ایسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صفیہ، حمزہ کی بہن، کو صدمہ نہ ہوتا اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ چیز میرے بعد سنت بن جائے گی، تو میں ان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا کہ انہیں گدھ اور درندے کھا لیں۔ بخدا اگر ان پر کبھی بس چلا تو میں ان کے 30 آدمیوں کی یہی درگت بناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ذہن مبارک میں یہ آیت گونج رہی تھی، سورۃ نحل آیت نمبر 126 سے 128، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے محمد، صبر کرو اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کے سہارے ہوگا، اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔